बेनी यही सूरत हाल हर जमाने में खुदा के सच्चों को झुटलाने वालों के साथ पेश आती रही है। एक भी इस्तिस्ना आप इसमें नहीं देखेंगे। जिस तरह अंबिया की सुन्नत यकीनी और कती है, अंबिया के मुखालिफिन की सुन्नत भी 100% यकीनी और कती है, और कभी कोई तब्दीली आपको इसमें दिखाई नहीं देगी। एक ही तरह के दावे करते हैं, एक ही तरह की मुखालफत के ढंग इख्तियार करते हैं। उससे पहले लोग कर चुके होते हैं वो ढंग इख्तियार कर चुके होते हैं और नाकाम हो चुके होते हैं, लेकिन वही चालाकियां दोबारा दोहराने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद में कि शायद इस तरह हम कामयाब हो जाए। तो ये अंधे हैं जिनकी ना माजी पर नजर है ना मुस्तकबिल पर नजर है। अंधा तो ना आगे देख सकता है ना पीछे देख सकता है। तो बहने यही हाल अंबिया को झुटलाने वाली कौमों के हो जाते हैं। ना वो तारीख से सबक हासिल कर सकते हैं, यानी माजी में मुड़ के देख नहीं सकते, और ना वो ऐसा मंसूबा बना सकते हैं जो उनके मुस्तकबिल को रोशन कर दे। उनका अगला कदम भी हलाकत का कदम है, उनका पिछला कदम भी हलाकत का कदम है, और अक्ल से फिर आरी हो जाते हैं। यही हाल इस जमाने में हमने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को झुटलाने वालों को पाया, और जो कुछ शकूक पहले रह गए थे बाकी, वो इस तहरीक ने पूरी तरह मुकम्मल कर दिए। अब कोई ऐसा रंग नहीं है जो मुखालिफीन अंबिया का आपको तारीख मज़ाहिब में नजर आए जो इन्होंने अपने ऊपर चढ़ा ना लिया हो। कोई ऐसा जुल्म का दाग नहीं है, कोई ऐसा सुर्ख निशान नहीं है मजालिम और सितम का, जुल्म और सितम का, जो इन्होंने जमात अहमदिया के ऊपर लगाने की कोशिश न की। अभी हाल ही में कलमा मिटाने की एक तहरीक चलाई गई जो आजकल भी बड़े जोर शोर से जारी है, और मुतालबात हो रहे हैं कि अगर हुकूमत नहीं मिटाएगी तो हम मिटा देंगे, और हुकूमत इनसे बढ़ बढ़ के मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इतने अंधे हैं कि इनको यह समझ नहीं आ रही कि कलमे से एक ऐसी मोहब्बत मुसलमान को है कि जाहिल से जाहिल आदमी के दिल में भी कलमे की मोहब्बत लिखी हुई है। खा वो फासिक फाजिर हो, खा वो रिश्वतें लेने वाला हो, रिश्वतें देने वाला हो, जुल्म से माल लूटने वाला हो, इबादत के कभी करीब न फटका हो, सारा दिन जिक्र इलाही की बजाय डंडी गालियां देता हो, लेकिन नाम अगर मुसलमान है उसका तो कलमे से उसको मोहब्बत है। तो शिया हो या सुन्नी हो या खारजी हो, कोई नाम भी उसका रख ले। कलमा एक ऐसी बुनियादी हकीकत है जिससे हर मुसलमान तबन और फितरतन प्यार करता है। चुनाचे यही नतीजा इसका निकला। वो अपनी कौम की हाथ पर उसमें से होने के बावजूद नब्ज नहीं रख सके, नब्ज पर हाथ नहीं रख सके, और नतीजा ये निकला कि वो एक गलत फैसला कर बैठे, और कलमे को मिटाने की यूं ही तहरीक आगे बढ़ रही है, उसका शदीद रद्द-ए-अमल इन उलमा के खिलाफ पैदा हो रहा है। चुनाचे ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक चिरोड़ के अवाम में जो हमारी मुखालफत का गढ़ है हमेशा से चला आया है, बल्कि बात पर फख्र करता है कि सबसे ज्यादा शदीद मुखालिफ शहर है। चिरोड़ के अवाम में मौलवियों की कलमा मिटाने की तहरीक के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, और उस पर उलमा ने चिन्नौट में बातें की कि हमसे मनसूबाबंदी में गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि हमने पहले लोगों को कलमा मिटाने के ऊपर आमादा नहीं किया पूरी तरह। यह तहरीक पहले चलानी चाहिए थी, कलमा मिटाने में हर्ज कोई नहीं, और वो एहतराम जो कलमे का मुसलमान के दिल में था पहले उसको मिटाना चाहिए, फिर जाकर ये तहरीक चलाते तो बहुत कामयाब होते। अब इसको जहल मुरक्कब अगर ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। इन अहमदियों से कलमा छीनने की खातिर हर मुसलमान के दिल से कलमा एहतराम लाना पड़ेगा, और उसके लिए ये तैयार हो चुके। इससे बड़ी हौलनाक तबाही और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा खौफनाक रूहानी खुदकुशी और क्या हो सकती है, सिवाय इसके कि आंख का रूहानी आंख का अंधा हो। इतनी सी बात भी इंसान को नजर ना आए, कैसे हो सकता है?
نہ صرف یہ تیار ہیں اس کام کے لیے، بلکہ ایسے دلائل تجویز کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں ان کو یقین ہے کہ آخر مسلمان کے دل سے کلمے کی محبت اٹھ جائے گی، اور جو احترام ذرا سا باقی رہ گیا ہے، جو اوٹ رہ گئی ہے باقی، جو حیا اور شرم کا پردہ ہے، وہ بھی تار ہو جائے گا۔ اور ایک ان کے علماء میں سے جو بظاہر ان میں سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک عظیم الشان تقریر کی ہے، ایک ترکیب سوچی ہے جس کے نتیجے میں ان کا خیال ہے کہ سارے مسلمان اب کلمہ مٹانے پر آمادہ ہو جائیں، اور وہ ترکیب ان کو یہ سوچی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کے بیان کے مطابق کلمہ مٹا دیا، اس کی سنت رسول ہے کلمہ مٹانا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ چونکہ بے محل تھا وہ کلمہ، اس لیے سنت رسول سے ثابت ہوا کہ جہاں بے محل کلمہ دیکھو اس کو مٹا دو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے 100 حجاب، اس ایک بات میں بھی 100 حجاب حائل ہیں، تب جا کر ایسی بات کی جا سکتی۔ جہل ہے اور جہل مرکب ہے، ایک اندھیرے کا پردہ نہیں، پردے پر پردے پڑے ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہاں تو کلمہ مٹانے یا کلمہ رکھنے کی بحث ہی کوئی نہیں۔ تاریخ اسلام کو یہ توڑ مروڑ کر اس کو حلیہ بگاڑنے پر بھی اس سے بھی بات نہیں آ رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ مشہور و معروف ہر بچے کے علم میں ہے، اور ان کے علماء کو یہ پتہ نہیں کہ وہ قصہ کیا تھا۔ وہاں تو یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو رہا تھا کفار سے صلح کا، اور تحریر میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ معاہدہ مکے کے قریش کے درمیان اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے، کلمے کی تو کوئی بحث نہیں۔ اس پر وہ جو نمائندہ کفار مکہ کا آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھو اگر محمد رسول اللہ کو ہم تسلیم کر لیں کہ محمد کی حیثیت رسول اللہ کی ہے، تو ہم اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ تمہیں حج سے روکنے آئیں، تمہاری مخالفتیں کریں، تمہارے مقابل پر ایسا طوفان بدتمیزی بے بابا کر دیں۔ تو کم سے کم تھوڑی سی عقل کا حق تو ہمیں دو۔ ہم اس لیے مخالفت نہیں کر رہے کہ یہ رسول اللہ ہے، ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم سے وہ معاہدہ کرے تو پھر دونوں طرف کی بات برابر چلتی ہے۔ بحیثیت محمد ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، بحیثیت رسول اللہ اگر ہم معاہدہ کریں گے تو خود اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کر رہے ہیں، اپنی تحریر سے یہ ثابت کر دیں گے، کیونکہ ہمارے بھی دستخط ہونے ہیں، وہ ہم اپنی تحریر سے ثابت کر دیں گے کہ اللہ کا رسول سمجھتے ہوئے ہم نے اس کی مخالفت کی۔ ایک نہایت معقول بات تھی، اس کو بڑی عمدہ بات سوچی اس کے نقطۂ نگاہ سے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لفظ رسول اللہ کاٹنے کی اجازت دے دی کہ آپ کی اپنی تحریر نہیں تھی، دشمن نے بھی دستخط کرنے تھے، اور دشمن کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا ایمان لانے پر۔ یہ لا اکراہ فی الدین کی ایک اور لطیف تشریح تھی کہ دین میں ادنا سے بھی جبر نہیں۔ جب غیروں سے معاہدہ کرو گے، جب ان کو تحریروں پر دستخط کرنے پر مجبور کرو گے، وہ معاہدے میں تو دونوں طرف سے دستخط ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں بھی تمہیں جبرن اپنے دین کے عقائد ان پر ٹھونسنے کا حق کوئی نہیں۔ اتنا عظیم الشان اسوہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کو روشن کرنے کا ہے، ان آنکھ کے اندھوں کے لیے وہ بھی اندھیرا ہی ثابت ہو رہا ہے، اور یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کلمے کو مٹا دینا یہ سنت رسول ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر کلمہ بھی ہوتا تو یہ نتیجہ نکالا نہیں جا سکتا جو ہم یہ نکال رہے ہیں۔ اس صورت میں تو دو فریق یہ بنیں گے، ایک فریق تھا جو کہتا تھا جنون مٹانا ہے، اور وہ مشرکین کا فریق تھا، وہ کلمے کا انکار کرنے والوں کا فریق تھا۔
اور ایک فریق پر ٹھونسا جا رہا تھا کلمہ مٹانا، جو کلمہ کو تسلیم کرتا تھا اگر کلمہ مٹانے کی بحث تھی تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم مشرکین ہیں، یعنی دعویٰ کرنے والے یہ اعلان کریں کہ اے احمدیو ہم مشرک ہیں، ہمارا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی تعلق نہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ قدر مشترک ہے ہی نہیں، تم مانتے ہو یہ کلمہ، ہم نہیں مانتے، اور چونکہ ہمارے ملک کا قانون ہے اس لیے مجبوراً تمہیں جھکنا پڑے گا اور اپنے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مٹانے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر تو یہ گزارش کرنی چاہیے ان کو کلمہ مٹانے کا کیسے حق ملا؟ ہم تو مخالفت نہیں کر رہے کلمے کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر مٹایا بھی تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا کلمے کی بحث نہیں تھی، مگر جو کچھ بھی تھا لفظ رسول اللہ بھی مٹایا، تو دشمن کے اصرار پر وہ یہ کہتا تھا کہ معاہدے کی شکل میں ہم اس پہ دستخط نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہو جائیں گے تمہیں رسول اللہ تسلیم کرنے پر۔ ہم نے فرمایا ٹھیک ہے نہ تسلیم کرو، یہ تمہارا حق ہے، لیکن اگر وہی صورتحال یہاں ان کو چسپاں ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو یہ پھر کفار مکہ کے نمائندہ بنتے ہیں اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مارے ہیں، جن سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ویوستھا کر رہے ہیں، اور یہ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جب دشمن پسند نہ کرے کلمے کا لکھنا تو محمد مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ دشمن کے دباؤ مان لیا کرتے ہیں، اس لیے تم بھی مان جاؤ ہمارا دباؤ۔ آپ اپنے آپ کو ان ائمہ کے پیچھے لگا لیا جو کفار مکہ کہلاتے تھے اور ہمیں دنیا کے سب سے مقدس امام کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ ان کے نقطۂ نگاہ سے تل کا قسمت ویزا بڑی بیوقوفوں والی تقسیم تم نے کی۔ اضل